بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ استعمال کر رہے تھے اور یہ آخری ہم پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں سے چونکہ نعبد سے صرف کا استعمال شروع ہو رہا ہے نا، تو فعل میں جو کہ زیادہ بحث ہوتی ہے صرف، تو علم الصرف کے جو سوالات تھے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہمارے سامنے آئے دوسرا، اس کا اصل کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، سیگا کون سا ہے، یہ گردان کون سی ہے، یہ باب کون سا ہے، جی باب اس کا مادہ یعنی حروف اصلی کون سے ہیں، تو حروف اصلی ہفت اقسام میں کیا ہے اور اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے۔ یہ صرف کے اتنے ہی سوال ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہم کریں گے صرف میں۔ تو مثال کے طور پہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نعبد جو لفظ آیا ہم کہیں گے نعبد، یہ اصل اس کا اصل ہی ہے، یہ وزن اس کا کیا ہے نفعول، کیونکہ فاعل لام سے وہی شکل بنا دینا یہ وزن کہلاتا ہے۔ وہ اصل کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں کوئی تعلیل ہوئی ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو آپ وزن پہلے لے آئیں اصل بعد میں لے آئیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ سیگا کون سا ہے، جی یہ جمع متکلم ہے۔ گردان کون سی ہے، یہ ہے فعل مضارع معروف۔ کیونکہ نعبد نون شروع میں جمع متکلم کی علامت ہے، باب اس کا یہ ہے ناصرہ ینصرو، کیونکہ آبادہ یعبدو، آبادہ یعبدو۔ حروف اصلی کون سے ہیں، وہ ہیں جی عین، با اور دال، عین با اور دال۔ ہفت اقسام کیا ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھا تھا، صحیح، مثال، معطل، مضاف۔ تو اس میں حروف اصلی میں نہ حمزہ ہے نہ حرف علت ہے، نہ ایک حرف دو بار آیا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح۔ اور تعلیل اس میں کوئی نہیں ہوگی، صحیح میں تعلیل ہوتی بھی نہیں ہے، تو تعلیل کوئی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ نعبدو کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں ایاک نستعین، ایاک پھر وہی ہے نستعین، جی اس کو حل کرنے کے لیے جی ہمت کریں، آپ میں سے کون بتائے گا نستعین کیا ہے؟ جی بیٹا وہ حل کرے گا؟ اسم فائل سر، جی نستعین کیا ہے؟ اس میں فائل۔ نہیں بیٹا، اسم فاعل ہوتا تو ایک تو آخر میں تنوین ہوتی، ٹھیک ہے، ایک تو آخر میں تنوین ہوتی، دوسرا یہ نون اور آخر میں پیش یہ کس کی علامت ہے؟ جی جی بیٹا پوچھئے سمیع اللہ۔ جی جی بتائیے بیٹا، یہ کس کی علامت ہے؟ بیٹا یہ دیکھیں نا، ترجمہ بھی غور کر لیتے اس سے بھی پتہ چل جاتا۔ یہ پہلے اصل کرتے اس کی نستعینو، نستعینو،
کیونکہ اس کے لفظ ہے اون، مدد کرنا، اون، اللہ فی اون العبدی، تو نستعینو، ٹھیک ہے، وزن کیا ہوا اس کا؟ نستفعلو، یہ جمع مکلم کا ہی صیغہ بیٹا، اور فعل مضارع معروف ہی ہے. دیکھیں نا شروع میں نون، ابھی تو ہم بات کر رہے تھے، شروع میں نون ہے اور آخر میں پیش جیسے نعبدو میں ہے، صرف لفظ بڑے ہو گئے ہیں نا کہ وہ باب اور ہے، اس لیے یہ باب استفعال ہے. باب استفعال آپ نے پڑھا تھا نا، باب استفعال، اس میں حمزہ سین تا کٹھے تین زید ہوتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے حروف اصلی کون سے ہو گئے؟ وہ دیکھیں، نستعینو، نستفعلو، فاعل لام کو نکالیں ذرا. نس، یہ نون سین تا کٹھے ہو گئے زائد، عین واو نون باقی بچا، فاعل لام اکٹھا ہے نا، تو فاعل لام کو نکالیں گے کیا بچے گا؟ عین، واو اور نون، اون. تو جب واو ہے درمیان میں عین کلمہ میں تو کیا بنا؟ اجوف واوی. جس کے عین کلمہ میں واو ہو تو اجوف واوی، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اب اقسام میں. اور اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے؟ نستعینو سے نستعینو کیسے بنا؟ تو بیٹا آپ نے قاعدہ پڑھا ہے یقولو والا، یقول والا قاعدہ یاد ہے بیٹا؟ کسی کو وہ قاعدہ یاد ہو، یقولو والا قاعدہ؟ واو متحرک ہو، ماں قبل صحیح ساکن ہو تو واو کی حرکت ماں قبل کو دے دیتے. تو دیکھیں جب ماں واو کی حرکت عین کو دی تو یہ کیا ہو گیا؟ نستعینو، ٹھیک ہے، نستعینو. پھر میزان والا قاعدہ، اس قاعدے سے واو کو یا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ نستعینو. جی بیٹا یہ بات سمجھائی ہے یا نہیں؟ جی جی بیٹا بتائیے، یہ بات سمجھ آیا یا نہیں؟ آ گئی ہے. دیکھیں میں لکھ کے سمجھا دیتا ہوں. نستعینو یہ تھا، نستعینو، نستفعلو. اب یقولو والا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ واو متحرک ہو، ماں قبل صحیح ساکن ہو، واو کی حرکت ماں قبل کو دے دیتے. تو نون کی حرکت، واو کی حرکت جب عین کو دی تو واو ساکن رہ گئی. نستعینو. اب میزان والا قاعدہ کیا ہے؟ واو یا ساکن ہو، ماں قبل کی حرکت مخالف ہو، تو واو ساکن ہے، ماں قبل کسرہ مخالف ہے. جب واو یا ساکن ہو، ماں قبل کی حرکت مخالف ہو، تو اس کو ماں قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. اس قاعدے سے واو کو ماں قبل کسرہ کے مطابق بدلا تو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. کیا ہو گیا؟ نستعینو. جی یہ ہو گیا نستعینو. تو یہ ہے پہلے یقولو والا قاعدہ ہے، پھر میزان والا قاعدہ. یقولو والا قاعدہ اور پھر میزان والا قاعدہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدی، اہدینا، اہدی. یہ دیکھیں بیٹا، اہدی، نا تو آگے ضمیر ہے، الگ ہے. یہ تھا اصل میں، سر یہ ماضی کا صیغہ ہے نا؟ نہیں بیٹا یہ امر کا صیغہ ہے. اہدیج، یہ تھا اہدیج، افعل، اضرب. اس وزن پر دکھا دے تو، دکھا دے تو ہمیں. نا تو الگ ہے نا بیٹا،
تو इफ़इल इसका वजन होगा, और ये वाहिद मुजक्कर हाजिर है। सीगा कौन सा है? वाहिद मुजक्कर हाजिर। फिल अमर हाजिर मारूफ है। अमर हाजिर मारूफ। बाब ज़राबा यज़रिबु है, ज़ाद लिख देते हैं उसका। और हा दाल और या, ये इसके रुफ़े असली हैं। तो क्या बना ये? नाकस याई, क्योंकि लाम कलमा में या है तो नाकस याई बना। कायदा क्या है? कोई कायदा नहीं, सिर्फ अमर के आखिर से हरफ इल्लत गिर जाता है। कायदा ये है कि अगर आखिर में हरफ इल्लत हो तो गिर जाता है, अमर के आखिर से हरफ इल्लत गिर जाता है। तो या गिर गई है, इहदी बस, और कुछ भी नहीं हुआ। ये है इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अस्सिरात अब आ गया, और अल मुस्तकीम उसको हम ऊपर करते हैं, या सर यहाँ लिख ये देते हैं, ठीक है उसको हटा। वजन दोबारा जी बता देंगे, वजन जो है? जी बेटा, वजन का तरीका क्या होता है कि जो लफ्ज हमारे सामने आ जाए हम उसकी शक्ल फाइल लाम से बना लेते हैं। फाइल लाम से वही शक्ल बनाते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मिसालें, फिर बात समझा देता हूँ। या जरीबू एक शक्ल आई, और नन सुरु दूसरी शक्ल आ गई। यस्तखरिजु तीसरी शक्ल आ गई। मुकरिमुन चौथी शक्ल आ गई। और मुतासर्रिफुन पांचवी शक्ल आ गई। मैंने शक्लें बदल दी है। अब यजरिबु, हाँ कुछ में जहां तब्दीलियां हुई हैं वो, जैसे काला और कीला, चले ये भी कर लेते हैं। अब यजरिबु, यजरिबु वजन का तरीका क्या होता है? फाइल नाम से वही शक्ल बना दो। तो या जाद राबा चार है ना, चार ही आगे लिखेंगे। या फा आइन लाम, यफ इलू। अब या पर जबर है, या जरीबू, यहां भी या पर जबर लगा दें। या जरीबू दूसरे हरफ पर सुकून है, सुकून दे दें। और तीसरे पर देखें, या जरी क्या है? जेर है, और इस पर पेश है। तो जो हरकत वैसी है वही हरकत लगा देनी। या जरीबू, यफ इलू। अब फाइल नाम निकालेंगे ना इसका, तो जाद रा बा निकलाएगा। ठीक है। नन सुरु क्या बनेगा? नफ उलू, नफ उलू। देखिए पहले पे जबर दूसरा साकिन, तीसरे पे पेश, चौथे पे पेश। नफ, नु पहले पे जबर दूसरा साकिन, तीसरे चौथे पे पेश, वही है बिल्कुल। यस तखरीजू, तो यस तफ इलू। अब फा इला में इकट्ठा है ना, खार जीम के निकल आया। या सीन ता ये तीनों जायद हो गए। यस तखरीजू, यस तफ इलू। मुकरिमुन, मुफइलुन, मुफइलुन, मुकरिमुन। पहले पे पेश है तो यहाँ भी पेश होगी, दूसरा साकिन है तो यहाँ भी साकिन होगा, तीसरे पे जेर है तो यहाँ भी जेर होगी। मुतासर्रिफुन, मुतफइलुन। देखिए ये जो रा है उस पर शद थी ना, तो आइन पर भी शद आएगी। मुतफइलुन, मुतफइलुन, इस पर भी शद वही ऐसे ही पढ़ेंगे। काला, इसमें ये अलिफ जो है ये फाला की बजाय फाआला, क्योंकि ये कावाला था, फाआला। कीला, ये इसमें था कोविला, मतलब क्या होगा? फोईला, फोईला। ठीक है, पता चल जाएगा कि असल क्या था। जी बेटा, अब समझा गई है?
جی سر آگے لیکن جو ایزی والا تھا میں اس کا پوچھ رہی تھی بس، جو ایزی والا ہے نا. میں دوبارہ کرتا ہوں بیٹا، وہ بھی کر دیتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے. اہدی، یہ لفظ ہے بیٹا اہدی. تو وزن کرنے کے لیے دیکھیں اصل کیا تھا، اصل تھا اہدیج. اہدیج کریں وزن اس کا، اہدیج کیا کریں گے بیٹا؟ سر اف ال ہوگا. شاباش، اف ال. اف ال. اب امر کے آخر سے یا گر جاتی ہے، یا گر گئی، اہدی رہ گئی بس. ٹھیک ہے اور سر. فعلیت کو امر کے آخر میں تو گر جاتا ہے. جی بیٹا بات واضح ہو گئی. جی سر. چلے یہ آ گیا جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. الصراط یہ لفظ ہے الصراط. اب یہ صرف کا سوال نہیں، نحو کا سوال چلے گا. الصراط اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ کیا علامت ہے الصراط میں اسم ہونے کی؟ سر الف لام آ گیا. شاباش، الف لام ہے اس کی علامت. آگے یہ مورب ہے یا مبنی؟ چلے ہم اوپر کر لیتے ہیں تاکہ مورب. ایک طرف رہ جائے. شاباش، یہ مورب ہے، کیوں، کیسے پتا چلا؟ سر تبدیل ہو رہا ہے. ہم کہیں گے مبنی کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے، یہ کل بھی بتایا تھا. مورب کا جواب ایک ہی ہے، کیا کہ مبنی کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے. وہ قسمیں ہمیں یاد ہیں، وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. ان میں سے ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا، جب ان میں سے نہیں ہے تو مورب ہے بس. جی تو مورب ہے. اب کون سا اعراب ہے؟ جی اعراب کون سا ہے؟ سر الصراط کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر آ گیا نا تو حرف ہوگا. صحیح ہے، تو کیا ہوا؟ اعراب الحرکت ہوا. ٹھیک ہے. اور اعراب الحرکت کی کون سی قسم ہے وہ؟ مفرد منصرف ہے نا، کیونکہ جمع تو ہے نہیں یہ، تو نہ جمع مونس سالم ہوا نہ جمع ہوا. غیر منصرف بھی نہیں ہے، تو ایک ہی بچا پیچھے منصرف، مفرد منصرف. تو مفرد منصرف ہوا. حالت اس کی کون سی ہے؟ الصراط. زبر پڑھ رہے ہیں ہم، کیا حالت ہے اس زبر کی؟ سر منسوب ہو گئی نا، مطلب نسبی کہ حالت ہے. نصب ہوگی. ہاں جی نصب ہو گیا. نصبی حالت کون سی حالت ہوگی؟ نسبی. کیوں نسبی حالت کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ وہ ہے نا صفت ہو گئی. اس کی سر مستقیم صراط المستقیم. وہ تو مستقیم صفت ہوگی نا، صراط تو صفت نہیں ہوگی. موصوف ابھی تو ہوگا ہم پھر. صراط کی بات کریں. تو موصوف کا اعراب تو نہیں ہوتا، موصوف کا جو اعراب بننا ہے وہی بنے گا. موصوف ہونا تو اپنے مرفوعات میں پڑھا ہے، منصوبات میں پڑھا ہے کہ موصوف ہو. منصوبات میں بھی نہیں پڑھا، توابع میں بھی نہیں پڑھا. تو جواب تو ہمیں دینا ہے یا توابع میں سے یا منصوبات میں سے. جب نسبی حالت ہے تو جواب انہیں میں سے بنے گا نا، یا منصوبات میں سے بنے گا یا توابع میں سے بنے گا. اب ان میں سے جواب سوچے. جی بیٹا یہ مفعول ہے. اہدینا، اہدی دکھا دے تو ہمیں، کیا دکھا؟ سیدھا راستہ دکھا. تو کیا ہے یہ؟ مفعول ہے. یہ اہدی کا مفعول ہے. جی بیٹا بات سمجھا گئی؟ آگے ہے المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی کیا ہے یہ مستقیم؟ اب یہ سر اسم ہوگا نا. اسم ہے، علامت الافلام ہے، مورب ہے، اعراب الحرکت ہے، مفرد مصرف ہے، نسبی حالت ہے. کیونکہ یہ صفت ہے، صرف ایک فرق پڑے گا بس یہاں، یہ الصراط کی صفت ہے. ٹھیک ہے، وہ مفعول تھا تو موصوف صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. جو اعراب اس کا ہے وہی اعراب اس کا ہے. تو یہ توابع میں سے جواب ہو گیا نا،
جواب ہو گیا توابع میں سے. یہ صفت ہے الصراط کی، اس لیے اس کی نسبی حالت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط، یہ بھی زبر پڑھ رہے ہیں ہم. جی اسم ہونے کی علامت کیا ہے اس کی؟ جی بیٹا بتائیے، صراطہ کے اسم ہونے کی علامت کیا ہے؟ مضاف تو نہیں ہے سر؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہے، مضاف ہے یہ. دیکھیے آگے اللہ زین آ رہا ہے نا، تو الذین ان آ گیا، لوگوں ہاں جی. کا رستہ، ان لوگوں کا رستہ، کا کی ترجمہ، تو یہ صراط مضاف ہے. اب سوری یہاں تو آ گیا اسم، اور علامت کیا ہے؟ مضاف. اب یہ مورب ہے، اعراب بالحرکت ہے، مفرد مصرف ہے، حالت اس کی نسبی ہے. کیوں نسبی حالت ہے؟ ایک بات رہ گئی بس، اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ بھی سر پھر مطلب کہ راستے کی صفت ہوگی نہیں نہیں بیٹا یہ. دیکھیں غور کریں آپ، موصوف صفت دونوں ایک سے ہوتے ہیں. الصراط پر الف لام تھا، المستقیم پہ بھی الف لام ہے، صراط پر ہے. اگر یہ صفت ہوتی تو اس پر بھی الف لام ہوتا، کیونکہ وہ ایک سے ہوتے ہیں. یہ تو ویسا نہیں ہے. ہاں جی، یہ سر بدل یہ ہے، بھی مفعول ہی ہوگا پھر. یہ بدل. بدل ہے. الصراط المستقیم سے بدل ہے. اب ترجمے پہ غور کریں، یہ بدل جو ہوتا ہے نا، بدلے کل ہم نے پڑھا تھا، بالکل الصراط المستقیم وہ مبدل منہ کی عین ذات ہو، جو مبدل منہ ہو وہی بدل ہے. صراط المستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہے. جن لوگوں پر انعام ہوگا ان کا رستہ کون سا ہے؟ سیدھا رستہ. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا ہے. ایک ہی بات ہے نا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. کہ الصراط المستقیم کون ہے؟ جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر انعام ہوا ہے. اور انعام والوں کا رستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. یہ ہے کہ یہ بالکل عین ذات ہوتا ہے. الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے یہ بدل ہے، الصراط المستقیم سے بدل ہے. اور یہ بھی تابع میں سے ہے، اعراب ہوگا. تو جو اعراب الصراط المستقیم کا ہے وہی اعراب صراطہ کا ہوگا. جی بیٹا بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آ گئی ہے. اچھا جی، صراط الذین انعمت علیہم، الذین، الذین جو ہے یہ کیا ہے؟ سر یہ اسم بھی بالحرف اسم میں ہو سے کیا گیا. ہے؟ یہ اسم اسم ہے. اس میں موصولہ تو نہیں ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے بیٹا. کیونکہ اس میں علامت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہم نے ویسے یاد کی ہوئے. اسماء موصولہ میں سے ہے اور مبنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہے بس، آگے کچھ نہیں چلے گا کیونکہ آگے مبنی کی یہ ساری باتیں ہیں نہیں. صراط الذین انعمت، فعل آ گیا ادھر لے آتے ہیں. انعمت، جی بتائیے بیٹا کیا ہے یہ؟ فعل ماضی. شاباش، تا زبرتا علامت ہے یہ. ٹھیک ہے، تا زبرتا. وزن اس کا کیا ہوگا؟ افعلتا. اور اصل اس کا یہ اصل ہی ہے، یہ وزن ہوگا اس کا. اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف ہے، کیونکہ یہ تا زبر تا علامت ہے واحد مذکر حاضر کی. تا زبر تا. باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے. انعمتا افعلتا، باب افعال. اور اس کے رفع اصلی کون سے ہیں؟ نون عین میم، کیونکہ حمزہ باب افعال کا ہے، تا حاضر کی ہے، نون عین میم. اور یہ صحیح بنا چونکہ اس میں حرف علت وغیرہ کچھ نہیں ہے، تعلیل کوئی نہیں ہوگی. صحیح میں تعلیل ہوتی نہیں ہے.
یہ بات بھی مکمل ہو گئی. انعمت علیہم، علیہم علی حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور ہے. غیر المغضوب علیہم، غیری، پھر یہ صرف کی بات نحو کی بات آ گئی. غیری زیر ہے اس کے نیچے. جی بیٹا بتائیے اسم فی الحرف سے کیا ہے یہ؟ سر یہ حرف ہوگا؟ کیوں جی، کون سے حروف میں پڑھا ہے اس کو غیر؟ نہیں خیر. یہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. تو مضاف ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی ہوگی پھر سر. اسم کی. تو بیٹا اسم ہوا، اور علامت کیا ہے اس کی؟ مضاف، کیونکہ میں نے بتایا ٹھیک. ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مورب ہے اور اعراب بالحرکت ہے. مفرد منصرف ہے. حالت اس کی جری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا سا جیسے شراطہ پیچھے تھا، یہ غیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. بدل باقی جی شاباش، یہ بھی بدل ہے، اور یہ بدل ہے اللہ زینا انعمت علیہم سے، کیونکہ اللہ دینا کی حالت جری تھی، وہ مضاف الیہ تھا. صراط ہم نے مضاف کہا تھا نا، تو اللہ زینا کیا تھا؟ مضاف الیہ. وہ تو مبنی تھا، اعراب ظاہر نہیں ہوا تھا، حالت اس کی جری تھی. تو اس لیے غیری کے نیچے بھی زیر آئی ہے. کیونکہ اب غور کرو، اللہ زینا انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام ہوا اور جن پر غضب نہیں ہوا ایک ہی ہے. جن پر غضب نہیں ہوا وہ کون ہے؟ جن پر انعام ہوا ہے. جن پر انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ جن پر غضب نہیں ہوا. تو یہ دیکھیں ایک ہی چیز ہے نا بیٹا. تو یہ اللہ زینا جی سر انعمت وہی. علیہم اس سے بدل ہے، یہ اس سے بدل ہے. اسی لیے غیری اس کے نیچے زیر آئی ہے، یہ جری حالت ہے کیونکہ یہ بھی بدل ہے. اچھا جی، پھر آپ تو وہی ہوگا. اب المغضوبی، یہ دونوں میں آئے گا، صرف میں بھی نحو میں بھی. صرف میں یہ سیگا کون سا ہے؟ تو یہ اسم مفعول کا سیگا ہے، مفعول مغضوب. ٹھیک ہے. تو اسم میں اچھا علامت کیا ہے اس کی؟ الف لام. اور یہ اس کی علامت ہو گئی. مورب ہو گیا کیونکہ مبنی کی 8 قسموں میں تو نہیں ہے. اعراب بالحرکت ہو گیا، اور مفرد منصرف ہو گیا، حالت اس کی جری ہو گئی. اعراب بالحرکت تو واضح ہے، بازر بھی زیر نظر بھی ہے، اور مفرد منصرف اس لیے جمع ہے کوئی نہیں، جمع مکسر بھی نکل گیا، جمع مؤنث سالم بھی نکل گیا، تو غیر منصرف ہو نہیں سکتا، الف لام آ گیا ہے. ایک ہی بچا پیچھے مفرد منصرف. اب اس کی جری حالت کیوں ہے جی؟ یہ مضاف الیہ ہوگا نا غیر کا. شاباش، ماشاء اللہ، یہ مضاف الیہ ہے بیٹا، کیونکہ ہم نے ابھی بتایا غیر مضاف ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کی ہمیشہ جری حالت ہوتی ہے، اس لیے ہم المغضوبی پڑھتے ہیں. علیہم، اچھا یہ تو وہی ہو گیا. علیہم پھر وہی ولضالین، ولضالین، اس میں الضالین اصل میں لفظ ہے، باقی واو تو حرف ہے. الضالین. جی کیا مطلب بیٹے، کیا ہے اسم فی الحرف میں سے کیا ہے یہ؟ اسم ہے سر، الف لام حال اس شاباش، کی. جی اسم ہے. یہ کیا علامت ہے اس میں؟ علم نظر آ رہا ہے. مورب ہے کیونکہ مبنی کی قسموں میں شامل نہیں ہے. اور اعراب کی کون سی قسم ہے بیٹا؟ سر یہ یا آ گیا نیچے تو اس لیے شاباش، حرف اعراب کی حرف. حرف، بالکل ٹھیک ہے، اعراب حرف ہے.
क्यों? इराबिल हर्फ की 3 किस्में थी, ये है जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम, क्योंकि उसका इराब आता है रफी हालत में वाव के साथ, नस्बी जरी में या के साथ। तो इसकी हालत कौन सी है? जरी हालत हो गई। क्यों? हम्म, ये अतफ है, वाव आ गई ना, वलौ जालिम वाव है, तो गैर मगजूब पे अतफ है, ये गैर मगजूब अलैहिम पर अतफ है। मा तो ये आपने मातूफ पढ़ा है ना बेटा, अतफ हरफ, अतफ हरफ पढ़ा है ना, तो अतफ हरफ है ये, गैर मगजूब पर इसका अतफ है, इसीलिए इसकी हाँ। जरी हालत है अतफ बहरफ, क्योंकि ये अतफ है गैर मगजूब पर। तो इराब कैसे आता है रफी हालत में? वाव नस्बी और जर्री में या माकबल मकसूर, तो ये जरी हालत है, इसलिए अज़ालीन या माकबल मकसूर आ गया है। तो ये देखें बेटा, यहाँ तक सूरह फातिहा का हमने इस्तेमाल कर लिया है। फिर एक मोटा मोटा मैं दोहरा देता हूँ ताकि आगे हम अगले सबक में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। या बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी हमने नहीं किया, उसका भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाही, बा उसमें हरफे जा रहा है, लफ्ज़ इस्म जो है ये क्या है? जी बेटा बताइए, इस्म क्या है? जी बेटा कोई बताइए, लफ्ज़ इस्म बिस्मिल्लाह में इस्म क्या है? मजरूर। बेटा इस्म है, पहले तो इसको इस्म कहना है ना, इस्म है, अलामत क्या है इसके इस्म होने की? इसके इस्म होने की अलामत क्या है? बा हरफ जार शुरू में है ना, बिस्मी इस्म लफ्ज है, तो हरफ जार शुरू में है बिस्म, और मोरब है, इराब बिल हरकत है, मुफरद मुनसरिफ है, हालत जर्री है, ये तो सारा यही आ जाएगा। अब जरी हालत क्यों है? पीछे बा हरफ जार है, इराब वाज़ेह है, बिस्मिल्लाही लफ्ज़ अल्लाह आ गया। वैसे हम इसको हल कर चुके हैं कल, लेकिन यहाँ इसम है, अलामत क्या है? अलिफ लाम अल्लाह, मोरब है, इराब बिल हरकत है, मुफरद मुनसरिफ है, इसकी हालत भी जर्री है। क्यों जर्री हालत है इसकी? लफ्ज़ मुजाफ अल्लाह इला। की, शाबाश, ये मुजाफ इलैह है, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं इसम मुजाफ है, जब वो मुजाफ है तो ये क्या हुआ? इजाफा। ठीक है, इसम मुजाफ भी है, उस पर हर्फ जर भी है, इजाफे मुजाफ लिए। भी है। जी जी मुजाफ इलैह है ये है मुजाफ इलैह, और इराब वही होगा। अर्रहमानिर रहीम, ये वही है जो अलहम्द में पढ़ लिया है, लफ्ज़ अल्लाह की सिफतें हैं, इसलिए दोनों का इराब एक है। तो ये बिस्मिल्लाह की जो है वो तहलील ये भी हो गई। अब देखें बेटा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहमद को हमने इसम बोला अलिफ लाम की वजह से, और मोरब है, इराबिल हरकत है, मुफरद मुनसरिफ है, हालत इसकी रफी क्यों है? ये मुब्तदा है, क्योंकि जब मारफा इसम शुरू में आता है तो मुब्तदा बनता है, इसलिए हमने इसको मुब्तदा बनाया। लिल्ला में जरी हालत क्यों है? कि लाम हरफे जार शुरू में है, बाकी बातें मैं सिर्फ हालत बता देता हूँ। रब्बी जरी हालत है क्योंकि ये लिल्ला अल्लाह की सिफत है, लफ्ज़ अल्लाह की। अल आलमीन, इसकी जरी हालत क्यों है? कि ये मुजाफ इलैह है, रब्बिल आलमीन ये मिलके बनना था, तो रब मुजाफ है, अल आलमीन मुजाफ इलैह है। अर्रहमानी ये भी सिफ्त है, तो लफ्ज़ अल्लाह की दूसरी सिफ्त हो गई। अर्रहीम तीसरी सिफ्त हो गई। मालिकी यौमिद्दीन, ये मालिक चौथी सिफ्त हो गई। यौमी मुजाफ इलैह है, अद्दीन भी मुजाफ इलैह है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका ज़मीर है,
یہ ہم کر چکے ہیں ضمیر منصوب منفصل. الصراط یہ نسبی حالت ہے کیونکہ اہدی کا یہ مفعول ہے. المستقیم یہ بھی نسبی حالت ہے کیونکہ یہ صفت ہے الصراط کی، اور دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. یہ صراطہ جو ہے یہ بدل ہے الصراط المستقیم سے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ انعام جن پر ہوا ہے ان کا راستہ، تو یہ ہے بدل. الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے. غیری جری حالت ہے کیونکہ یہ بدل ہے اللہ زینہ سے، اور اس کی جری حالت تھی وہ مضاف الیہ تھا. المغضوب کی جری حالت ہے کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے. الضالین کی جری حالت ہے کیونکہ یہ عطف پڑ رہا ہے غیر المغضوب پر. اور نعبد فعل میں بات کریں تو نفعل وزن ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. فعل مضارع معروف ہے، عین با دال اس کے حروف اصلی ہیں، صحیح بنے گا. نستعین اصل تھا نستعین، نستفعل وزن ہوگا اس کا. جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، باب استفعال ہے، عین واو نون اس کے حروف اصلی ہیں. تو جب واو درمیان میں آ گئی تو کیا بنا؟ اجوف واوی. قاعدے اس میں دو لگے ہیں، یقول والا اور میزان والا. پہلے نستعوینو واو کی حرکت عین کو دے دی، یقول والا قاعدہ. پھر واو کو یا کر دیا، میزان والا قاعدہ. اور اہدی، اہدی تھا آخر سے صرف یا گر گئی کیونکہ امر کے آخر سے یا گر جاتی ہے. تو افعل بدن ہے، واحد مذکر ہے، پھر امر امر معروف ہے، باب اس کا ضرب یضرب ہے. ہاں دال یا اس کے حروف اصلی ہیں، ناقص یہی ہے. جی بیٹا اب کوئی سوال ہے تو 1 منٹ باقی ہے، آپ سوال کر لیں. سر ایک ریکویسٹ تھی، یہ جو آپ نے یہ جی 1 پیج تیار کیا ہے سر، یہ شیئر کر سکتے ہیں آپ گروپ میں، یہ میں جو بیٹا سارا کر دیتا لمبو ہوں. ہے؟ جزاک جی اللہ جی سر، بیٹا کر دیتا ہوں. میں اس کو تھینک پی یو ڈی ایف بنا کے کر دیتا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. پی ڈی ایف ابھی بنا دیتا جزاک. ہوں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.